عظیم صاحب ایک ایسی ہستی تھی کہ جنہوں کی پہچان کران کی لوڑ نہیں پہ تھی، یہ خود ہی متعارف ہو جائے تھا جس حال میں، جس میٹنگ میں، جس پروگرام میں ہمیں تھا۔ سری نگر کا ٹیگور ہال میں گوجری زبان و ادب پر گل ہوتی ہے۔ ادبی سنگت کشمیر کی طرفوں گوجری میں ادبی پروگرام منعقد کیے جائے، پھر اس میں اقبال عظیم شامل نہ ہوئے تو اس پروگرام کو دریافت کرو کہ وہ کسو لگے۔ اقبال عظیم جن کے بارے خادم کولی مرحوم نے فرمایا تھو، یا نہ سمجھیو کہ ہوں تھارا پروگرام واسطے چنڈک تو جموں آؤں، میرا مقصد اس بہانے اقبال عظیم نہ ملنو ہے، جی دیکھ لیا تو میرو دوروں کامیاب نہ ملیا تو تلی ملتا واپس۔ اقبال عظیم جن کے بارے یوم جمہوریہ کا موقع پر آل انڈیا اردو مشاعرہ میں شرکت واسطے اردو کا معروف شاعر مرحوم مخمور سعیدی نے اکیڈمی کا دفتر میں قدم رکھتا ہے، میں نے فرمایا برخوردار مجھے اقبال عظیم سے ملوا دیجیے۔ میں عرض کری ان سال انہیں مشاعرے میں مدعو نہیں کیا گیا تو فرمایا ہیں ریاست جموں کشمیر میں اردو کے نام پہ یہ کون سا مشاعرہ کیا جا رہا جس میں اقبال عظیم شامل نہیں۔ اقبال عظیم جن کا بارہ ماہ کشمیر میں ایک پنجابی بولن والا دانشور نے پنجابی مشاعرہ میں شرکت کے بعد سوال کرن والا نا یہ پروگرام کسوں لگو تو فرمایا ٹھیک ہی لگا، کافی لوگ کسن پر ایک شاعر بھی سی۔ اقبال عظیم جن کا بارہ ماہ جناب خواجہ محمد یوسف ٹینگ نے ایک بار فرمایا تھو، منشا مجھے لگتا ہے یہ اقبال عظیم کی بدقسمتی ہے کہ وہ گجروں میں پیدا ہوئے اور ان کی قدر نہیں ہو سکی۔ اقبال عظیم جن کے بارے آن جہانی عرش سبائی نے لکھے ہوئے موجود شعراء میں جناب اقبال عظیم کا نام نمایاں ہے، انہیں ریاست میں پنجابی شاعری کی آبرو کہا جا سکتا ہے۔ اقبال عظیم جن کو متعلق ڈاکٹر رفیق انجم فرماوے، اقبال عظیم نہ ادبی دنیا گوجری زبان و ادب کی سب تو بڑی شخصیت کے طور جانے۔ اقبال عظیم جن کے بارے سابقہ ڈائریکٹر ریڈیو سردار دیدار سنگھ لکھے، اتنی زندہ دل، خوش مزاج اور پرخلوص شخصیت سے مل کر یہ بات یقین میں بدل جاتی ہے کہ اگر دنیا میں ایسے ہی لوگ ہوں تو دنیا جنت سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اقبال عظیم جن کے بارے اردو کا حوالہ نہ برصغیر کی معتبر ہستی جناب مظہر امام لکھے، ان کی طبی شگفتگی، ان کا جذبہ و احساس کی شادابی، ان کا حافظہ، ان کا علم، ان کی سخن شناسی، ان کی غزلہ سنجی سب ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہیں کہ ان کی مجموعی شخصیت بڑی دل نواز اور باوقار بن جاتی ہے۔ اقبال عظیم جنہاں بارے پنجابی ساہتیہ سبھا کا صدر سردار کمل کشمیری لکھے، اقبال کی شاعری میں عشق حقیقی اور وجد کی بات ملتی ہے، اس میں انسانی قدروں کا دخل اور جاذبیت ہے اور ساتھ وطن کی مٹی کی خوشبو بھی ابھرتی ہے۔ اقبال عظیم جن بارے جدید گوجری ادب کی پنیری کو پہلو پور لانا ہو، مرحوم سربری کسانہ فرماوے لار ندی کا برفانی پانی ماں توئی بھی اقبال عظیم کی زبان جد شیرہ ماں ڈال کے کاری کا کنا تک پجے تو نو محسوس ہوئے جے ان کا کنا ماں پھلاں کو رس کو لڑے ہو۔ ان کی سنگت زبان تے ادب کی مٹاس ان کی سنگت زبان تے ادب کی مٹھاس اس طرح پر ہے کہ نال چلن والا نہ محسوس ہوئے وہ شیرستان کی کسی تصبراتی تختی کو باسی ہے۔ اقبال عظیم جن کے بارے جناب اسرائیل اثر مرحوم ان جملہ میں اپنا تاثر بیان فرماوے، جی صاحب کا نواسا، میاں عبد الکریم کا پوتا، اخی المکرم بھائی محمد اکبر کا فرزند ارجمند، میری کاوشوں کا سہارا، اسے عظیم نہ کہوں تو کیا کہوں، اس اڑتے ہوئے شاہین کو ہلکی سی تھپکی دینے کو جی چاہتا ہے۔ اقبال عظیم جن کا ایک نہایت قریبی سنگی جناب نسیم پنچھی مرحوم لکھے، ان کی نظموں میں ایک تاثر ہے، ایک پیغام ہے، ایک تلاش ہے ایسے شخص کی جو ان خوابوں کی تعبیر کو سچ کر دکھائے۔ میں اقبال عظیم کی تمام شاعری کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہوں مگر تنگی دامن سنبھال نہیں سکتی۔ اقبال عظیم جن کے بارے جی ڈی طاہر صاحب لکھے، جو بھی کوئی کسی بہانے ان کے قریب آئے وہ تاحیات ایک خاص مقناطیسی کشش محسوس کرتے رہے اور پھر کدے بھی ان تو دور نہ رہ سکے۔ اس شخص کی خداداد صلاحیت، کچھ ماں کا دودھ کی تاثیر، کچھ مجلس کی تاثیر،
تو کچھ اپنوں خمیر انہاں علم کی واہ دولت عطا کر دیو جن ان کی تقریراں تحریراں کے ذریعے گوجری ادب کا اوکھا رستان ہمار کرتی رہے گی جے کدی ادیباں شاعراں دانشوراں تے علماء کا ان والے تاثرات بیان کروں تو کم از کم ایک دن کو درکار ہے بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو بغیر اس حقیقت میں مان لینا ہماری مجبوری ہے کہ اقبال عظیم ہمارا ٹولہ نالوں نکھر گیا کہ یہ قدرت کا فیصلہ کو کوئی بدل نہیں بے شک بھی ایک ہمہ جد شخصیت کا مالک تھا ان کی لکھ ان کی تقریر ان کو رسید مطالعہ ان کی خوش اعتمادی ان کی خود اعتمادی ان کی بے باکی تو ان کی حقیقت پسندی کے نال جڑیا کچھ ایسا سچے جن کو اج کا دور میں احاطہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی رہنما لکیراں پر آنے والی نسل اپنا ادبی تے لسانی سفر نہ آسان بنا سکے میاں محمد اقبال عظیم کی پیدائش پیلناڈ وانگت کنگن میں 1940 میں ہوئی وہ حضرت قبلہ بابا جی صاحب لاڈی کا دوتا میاں افضل کریم بجران کا پوتا میاں محمد اکبر بجران کا فرزند تے حضرت قبلہ میاں نظام الدین لاروی کا پہنجا بھی تے داماد بھی تھا اجا ماں کو دودھ پینے تھا تے والدہ محترمہ کو انتقال ہو گیا اقبال عظیم صاحب کی کو تعلیمی سفر گورنمنٹ پرائمری سکول وانگت ہائی سکول لمیڑی تے 10ویں ہائی سکول کنگن تو پاس کر کے اعلیٰ تعلیم واسطے اورینٹل کالج سری نگر میں داخلہ لیو تے اکثر ہمدان امتیازی حیثیت میں پاس کیا دینی تعلیم ابتدا میں اپنا دادا حضرت میاں عبد الکریم گجران کو پھر اسام الدین بانڈی پورہ اعلیٰ تے بعد میں دربار بابا جی صاحب لاروی کا موجودہ خطیب مولانا غلام محی الدین نقشبندی کا والد محترم مولانا عبدالرشید گجران اور تو حاصل کی جڑا اپنا وقت میں لاہور یونیورسٹی کا طالب علم تھا اقبال صاحب بار بار اس گل کو ذکر کرنے تھا کہ حضرت بابا نظام الدین لاروی تے حضرت میاں بشیر احمد لاروی کی صحبت تے حاجی صاحب میاں جنید نظامی کی رہنمائی نے انہوں نے ادب والے پاسے راغب کیو تے مطالعہ واسطے کتابوں کو بندوبست بھی کرتا رہا دربار نال منسلک کئی ادیباں شاعراں عالماں تے دانشوراں نال رابطہ ہو جن میں حفیظ جلندری سائیں قادر بخش اسماعیل زبی تے مہر الدین قمر جیسا لوگ شامل تھے پھر سربری کسانہ نال جڑیا نور الدین کٹاریا نال گپ شپ ہوئی تے بعد ریڈیو کشمیر سری نگر تو گوجری پروگرام نشریات کو مرحلوں پیش آئے تو اسٹیشن ڈائریکٹر نے حضرت حاجی بابا صاحب آگے عرض کری آپ ہمیں یہ لڑکا دے دو ہم آپ کا گوجری پروگرام شروع کر دیتے اور اقبال عظیم نے ابتدا میں کے مرحلہ طے کیا اس کی تفصیل اس لکھا جو مضمون میں بیان نہیں ہو سکتی ریڈیو کی نوکری چھوڑی ٹھیکیداری کا پیشہ نازمایو لگ بھگ 1979 میں کلچرل اکیڈمی میں ریسرچ اسسٹنٹ گوجری کی اسامی پر کرنی تھی کہ نسیم پنچھی مرحوم نے سیکرٹری اکیڈمی جناب محمد یوسف تیگ اگے عرض کری کدی اقبال عظیم نہ لے آنا تو ٹین صاحب نے فرمایا اقبال عظیم آپ کے ماتحت کام کریں گے تو نسیم پنچھی نے عرض کری اگر نہ کیا تو نسیم پنچھی ان کے ماتحت کام کرے گا پھر کس نے کے کرے ہو اس کا تم سارا گواہ ہے کلچرل اکیڈمی میں گوجری ڈکشنری کا پروجیکٹ منظور کروایو تو ٹین صاحب کی پارک نظر اقبال عظیم پر جا کے ٹکی جنہ کو گوجری زبان کو بہترین مرکزی لہجو زبان الفاظ اخان محاورات ذخیرہ موجود تو لسانیات کا بنیادی علم رسم الخط کو تصور ڈکشنری کی انٹری کا لوازمات کو علم سب عظیم صاحب کا ذہن مت ہو تائیں ہر سال ایک جلد گوجری زبان و ادب کی چولی مکال کے ایسی بنیاد بنکائی کہ اپنی قوم نہ اس پر میل تعمیر کرنے کو تصور دے کے آپ کنارے ہو گیا یا اور گل ہے کہ میلاں کی بنیاداں نہ تعمیر کرن والا کی محنت تکلیفوں کو احساس میلاں کا بسنیکا نہ کدی بھی نہیں ہو ایک بار گوجری زبان تے ادب اور اس کی ثقافت پر ریسرچ کرنے والا افراد نہ تے ادارہ نہ وقت اور حالات کی نزاکت نہ سمجھتا ان تاریخی نوعیت کا حقائق دے واقعات اور بنیادی کمانہ حقداراں کا نال منسوب کر کے محفوظ کر لینا میرا خیال میں بہتر ہے
جناب اقبال عظیم مرحوم خلوص ان کو علم، ان کی معاملہ فہمی، ان کی فراست، ان کی نظروں کی وسعت، ان کی کشادہ دلی، قلندرانہ طبیعت، درویشاں آلا توکل کو پروسو کول بیٹھا لوکاں کا ذہنہ پر ایسو اثر چھوڑا تھو کہ ان کی زندگی نہ جڑی سچائیاں کی تقلید کرن کو من کرے تھو۔ ان کی مجلس بچوں اٹھ کے جان آلا لوکاں نہ دلاں کو سکون، دیدار کی تمنا، خلوص سے پیار کی خوشبو اپنی چولیاں میں پار کے جاتا میٹھو۔ ان کی شاہانہ جی طبیعت میں غریب پروری کو عنصر ہمیشہ نمایاں رہتو، کدے نہ حق کی حمایت نہیں کرے تھا۔ میرا کئی سنگی اس گل کا گواہ ہوئے گا کہ اکثر جرگاں میں برادری کا یتیم مظلوم تے بے کس اپنی فریاد جائز حق تے انصاف واسطے ان کی طرفوں اپنی وکالت کا منتظر میں تھا، لیکن اپنی خودداری کو یوں عالم تھو کہ کدے کسی آگے اپنی وقتی ضرورت یا کسی مجبوری کو اظہار کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائے تھا۔ اقبال عظیم خوش شکل، خوش رو، خوش پوش، خوش رنگ تے عمدہ کھانا کو شوق رکھے تھا۔ ان کی خوش گفتاری، بے باکی تے صاف گوئی، نفرت، کینہ، سنگ دلی، کنجوسی، لالچ تے مایوسی جیسی بیماریاں نہ دورو سلام کر کے گزر جائے تھی۔ غریباں، ناداراں تے یتیماں کی امداد کرنی، دوستاں رشتہ داراں کے نال بیسنو، ان کی آؤ بھگت کرنی، دعوت کرنی، لطیفہ سنانا، ہنسنو ہسانو، کسی مسکین کی حاجت پوری کرنی، طالب علماں کی حوصلہ افزائی کرنی، عالماں، ادیباں، شاعراں، فنکاراں تے دانشوراں کی قدر کرنی، بچاں نال پیار کرنو، گڈیاں میں نال بسال کے کمانو، ہوٹلاں میں کھانا کھلانا، کھلونا خرید کے دینا اقبال عظیم کا شغلہ میں شامل تھا۔ اتنی نرمی کے باوجود اگر کسی گل پر اڑ جائے تھا تب کسی کی پرواہ نہیں کرے تھا، جہاں تک ان کی گل مان نہیں لی جائے تھی، پر سچ کے سامنے جھک جائے تھا۔ علماء جنہ نہ ان کا علم کو اندازو تھو گال بات کے دوران یا ان کے باندھے اپنی تقریر میں احتیاط کی پالنا ہر حال میں کرے تھا۔ پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ اقبال عظیم مرحوم ایک کوفری شخصیت کا مالک تھا۔ ان کی زندگی کو ہر پہلو، ہر دور اپنے اندر حالات واقعات کو ایک دلچسپ منظر سمیٹ کے جڑو اپنی کہانی آپ بیان کرے۔ ان کے سامنے آج کا دور میں اولیاء اللہ کے بعد سب تو معتبر طبقوں اہل قلم حضرات تھا۔ آخر ان کو ضمیر بیدار ہے، اخلاقی قدروں کی پاسداری کا حامی میں، ظلم تے زیادتیاں کے خلاف وابلو کرن کو حوصلوں تے ہمت رکھیں تے ان حضرات کا ہاتھ ماں، بے شک ان حضرات کا ہاتھ ماں سوٹی، تلوار یا بندوق نہیں ہوتی، بس قلم ہے جس نے استعمال کرن کو سلیقو اس مخصوص طبقہ نہ خوب ہے، کیونکہ ان کی حقیقت سے جڑی تخلیقی کاوش جب قلم کی نوک تو گزر کے کاغذ پر کھل رہے تا کاغذ کا بے جان پرزہ میں جان پہ جائے، جس تو خود غرض سے بے ضمیر ٹولو اس حلقہ میں پیر ترن تو کن مارے، کیونکہ نہ حق کرن آلان کی جنگانا سچ کو سامنے کرتا کم نہیں لگ جائے، اس واسطے کہ اس تخلیق میں سماج کا ہر فرد نہ اپنا چہرہ نظر آئے۔ فرمامی تھا تخلیق کار کو کم لفظاں تو معنی لینو نہیں اور تو لفظاں نہ معنی دینو ہے، تاکہ ان کی وضاحت کا احاطہ میں وسعت آ جائے۔ کسی غلط گل یا طرفہ فیصلہ یا کسی نال زیادتی کی کدے حمایت نہیں کرے تھا۔ فرمانے تھا کوئی بھی فیصلہ لیتا سوچ سمجھ کے اس کا تمام پہلوؤں پر سنجیدگی نال غور کرو، آپسی صلاح مشوروں تے جانچ پرکھ کرو، لیکن جب فیصلہ لے لیو تو دوبارہ اس ایشو پر نہ سوچا کرو بلکہ عملی شکل میں باندھے لیان کی کوشش کریا کرو۔ اور ایک اور گل فرمامی تھا مینا خوش رکھنو یا خوش دیکھنو چاہیں تو میرا دوستاں نال پیار تے ان کی قدر کریا کرو۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، دل کی یہ ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ زندگی کی اس حقیقت پر پردہ ہٹا کے آزماؤ تے دیکھو کتنا اس کسوٹی پر کھرا اتریں۔ آج کا معاشرہ میں زندگی کا تقاضائیں اخلاقیات لوازمات کے ضابطوں کو گلو دبا تو جائے، نہ تے اگے جان کا اکثر بوا بند نظر آنے گا تے نہ حق کرن آلا کوئی دتو وہ ذہنی عذاب، ہر محاذ پر ہونے والی زیادتی تمنا کدے قبر تک نہ لی جا سکی، تاہم نفسیات کا ماہر کا بوا تک کسیٹ کے لے جائے گو، روداد میرے غم کی تا حشر پڑی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے۔
تھوڑا جو جہاں دوجاں کی تکلیف دوجاں کو درد دوجاں کو دکھ سکھ اپنا درد بند کے سینہ میں محسوس ہوئے کہ اکھاں کا ڈولنا ماں پریا و اترو اس کی گواہی دیں تو اس کی ترجمانی واسطے ادیب شاعر یا فنکار کا ذہن ماں ادبی کیڑوں پر سلیٹا لین لگے پھر جو اس کا قلم برش ہاتھ کی جنبش نال سیاہی یا رنگ کے آسرے کاغذ پر کھل رہے وہی سماج کو سچو وکیل بن کے اس کی ترجمانی کرے وہ جے کدے خوشی کو اترو ہے تو دل نہ سکون اکھاں نہ ٹھنڈک بخشے گو تے جے کدی لہو کو قطرو اترو بن کے باہر آئے ہو تو بلتی آگ کو انگار بن کے معاشرہ کی چولی میں لگتا ہے سہاگا کی ٹیری بنا کے سارا ارمان ملیا میٹ کر چکا کو عظیم صاحب فرمانے میں تھا کدے کسی یتیم مظلوم کی بددعا نہ لیا کرو یا آمنا مارا بڑا کی تلقین ہے عظیم صاحب نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو تلخ حقیقتاں تے پھیر پرات کو بڑا نیڑا تو مشاہدہ کیو تو وہ سمجھوں اکثر معاملات میں ان کا ذاتی تجربہ روزمرہ کی زندگی پر حاوی رہا مہنگا انہوں نے اس درد تے ہجر کا اتھرو میٹھا ہی نہیں پیا ہوا تھا جس کو حاصل اصل تے منافع سمیت شاعری تے نثر کی صورت میں باعزت طریقہ نال اپنا معاشرہ نہ موڑ کے دیتا وہ کسی موضوع پر لکھنا شروع کرے تھا تو قلم پانی کی روانی نالو بگتوں چلے جائے تو اس طرح ان کا شعر تے نثر کا جملہ بامعنی لفظاں کی پوشاک لا کے خود بخود سبیرہ کی تریل کا قطرہ کپتا تے کاغذاں پر کھلتا جائے تھا جس کا وسیلہ نال سامعین تکاری کی ذہنی اڑان آسمان کی بلندیاں نہ چھوتی نظر آوے تھی تے وہ شدائیاں کی طرح اقبال عظیم کی کاٹ دوڑتا نظر آئی تھا کسی کتاب کا عنوان کو مسئلہ ہوئے تو کسی کتاب کی ترتیب یا دیواتوں لکھن کی گل ہوئے تھی زبان کی درستی املا یا لفظوں کی بٹھاک کو معاملہ ہوئے تو ایک بار کدے ان کی نظروں تو گزر جائے تو ہر ایک تے خاص کر کے نموں لکھن آلو ساری عمر اپنی خوش بختی پر ناز کرتو ڈیٹو عظیم صاحب نہ کوئی لکھ مکمل کرن ماں چر نہیں لگے تو پر اس کے واسطے ذہنی طور تیار ہون تے شروع کرن ماں وقت ضرور ضائع ہوئے تو کدے اپنی ذہانت علمیت تے قابلیت خدا وہ نہیں کیو تے نہ ہی کدے تکبر یا غرور نہ کی کوئی چیز ان کے نیڑا تو گزری البتہ جو کچھ چنگو لگو اس نے اپنا شعور اپنی دانش میں سنبھال کے رکھے تو خوب داد بھی دیتی پر جو نہیں من نہ پائے اس در دوبارہ نظر کرن کی زحمت گوارہ نہیں فرمائے نکم ذہین بڑا ماں معتبر ادیباں شاعراں تے فنکاراں استاد علماء عالم تے دانشوراں عقل کی حیثیت میں ان کو تعارف خود بخود ہو جائے تو جناب اقبال عظیم مرحوم ساہتیہ اکیڈمی کی طرفوں نیشنل لٹریری ایوارڈز بھاشا سمان واسطے قومی جیوری کا ممبر رہ چکا ہے بہت پہلا اسٹیٹ اکیڈمی گوجری شعبہ کھلان واسطے اسٹیٹ ایڈوائزری بورڈ فار گجر اینڈ بکروال میں ایک ممبر کی حیثیت میں اپنا فرائض انجام دیتا ادبی سنگت کشمیر کا بنیادی رکن اس کی تشکیل آئین اس کا صدر تے پھر منتظم اعلیٰ کے طور اپنی ذمہ داریاں نبھائے انجمن گوجری زبان و ادب دھرم صاحب جوڑی کی تشکیل تے بنیاد تے پھر اس کا سیکٹری کی حیثیت میں ملک تے ریاست کا مختلف ادارہ خط و کتابت کر کے جو بابر کروائے گجراں کو اپنا کلچر اپنی زبان ہے جس نے بولا نالوں کی تعداد بڑے سکیر کے اندر کروڑاں میں ہے جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی میں ایڈیٹر گوجری تو ہٹ کے کلچرل آفیسر ایڈیٹوریل بورڈ کا ممبر تے ناظم کے بطور اپنا فرائض نبھایا 10 سال تک اکیڈمی کی جنرل کونسل کا ممبر تے کئی دوسری مشاورتی کمیٹیاں کا رکن ایڈوائزری سب کمیٹیاں کا ممبر گورنمنٹ ادارہ میں ملازمت واسطے انتخابی کمیٹیاں کا ممبر لٹریری ایوارڈز سبسڈی تے نالے ججمنٹ کمیٹیاں کا ممبر بھی رہا اتنا مختصر وقت میں ہوں کہ دسوں کہ تھا تے انہوں نے کہ قوم واسطے کیو یہ اقبال عظیم جن کی آواز میں پہلی بار ریڈیو کشمیر سری نگر کی سعادت نال یہ جملہ ہوا میں لہراتا سامعین کا کنا کی سماعتاں کی نظر ہوا یہ ریڈیو کشمیر سری نگر ہے ان تم گوجری پروگرامز میں وہی اقبال عظیم جس کی سریلی تے میٹھی آواز میں پہلی بار ریڈیو کشمیر سری نگر تو گوجری زبان میں خبروں کو آغاز ہوا وہی اقبال عظیم جس نے پہلی بار گوجری زبان نہ گوجری ڈکشنری عنایت کری وہی اقبال عظیم جس نے ریاست جموں کشمیر میں پہلی بار گوجری ڈرامہ فیچرز گوجری میں باقاعدہ ترجمہ کو آغاز کیا وہی اقبال عظیم جس نے گوجری موسیقی تے لوک موسیقی نہ ریڈیو کے ذریعے ریکارڈ تے پھر نشر کروائے
وہی اقبال عظیم جس نے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گوجری زبان میں افسانہ ڈرامہ فیچرز مختلف موضوعوں پر مقالہ لکھن تے مختلف اصناف میں شاعری کرنے کی تاریخ چلائی۔ وہی اقبال عظیم جس نے گوجری لوک موسیقی کا بے تاج بادشاہ محمد حسین میراسی نہ ہاپت نال پہلگام میں پیدل چل کے تلاش کیو تے بشیر مستانہ نہ ڈوڈا کی پہاڑیاں بچوں کٹ کے لوگوں نال تعارف کروائے۔ وہی اقبال عظیم جس نے پہلی دفعہ ملک کا منیا پڑھوانیا فنکاراں جس طرح آسا سنگھ مستانہ سریندر کور کیلاش مہرا تریپتا بھاٹیا وغیرہ انہوں کو گوجری گیتوں کی صدا بندی کروائی۔ وہی اقبال عظیم جس نے ہریانہ کا پروفیسر رام پرساد کھٹانہ نہ اپنا کار میں پناہ دے کے نال ہو کے ریاست کا گجران تے گوجری زبان کی تاریخ مرتب کروائی۔ وہی اقبال عظیم جس نے ابتدائی دور میں سربری کسانہ مرحوم کا اخبار نوائی قوم تے رسالہ گجر دیش کی آبیاری تے مالی مہارنت کے نال چودھری نسیم پنچھی سمیت رل کے رسالہ کی ادارت کا فرائض بھی انجام دیتا۔ وہی اقبال عظیم جس نے گوجری زبان نہ وہ مناسب تے رائج الوقت رسم الخط عطا کیو جس میں نہ کسی نہ لکھن ماں تے نہ پڑھان ماں قائدی کتاب ہے، جد کہ میرا کچھ فاضل دوست اجاں تک گا تے گا یا کا کی کھرلی بچوں باہر نہیں آ سکیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ اقبال عظیم کی ہر لکھ اپنا معاشرہ تے اپنا ماحول کی ترجمان بن کے بڑھتے نظر آوے۔ ادب کا سمندر ماں چپی لان والا ہر ایک گوتا خورنا لازمی تھا جاتو اس کی تلاش کے پہچان واسطے اہلیت علمیت دانشمندی تے سخت محنت کی لوڑ ہے۔ عظیم صاحب ایک عالم ادیب شاعر ایک متوکل شخص تھا جن کی خودداری ہمیشہ ان کا ضمیر پر حاوی رہی، جس نے دنیاوی شہرت تے دولت کو کی خاطر بازاراں تے منڈیاں میں کھلو نہیں ہون دیتو تے نہ کدے کسی اگے ذاتی غرض واسطے چکن دیتو۔ یہی خصوصیت اقبال عظیم نہ قدم قدم عظیم بناتی رہی، کیونکہ ایک دیانتدار تخلیق کار کی سوچ تے اس کی نظر عام آدمی تو اونچی باریک تے وسیع ہے۔ وہ ہر گل کا تجزیہ نہ اپنا ذاتی تجربہ کی دو میں آزمان کی کوشش کرے، پھر اپنا رد عمل نہ ظاہر کرنے واسطے عقلی تے علمی صلاحیت بھی رکھتو ہے تاکہ تے اقبال عظیم کو جنم ہے پر اس کو کے چاروں کراں یا دنیا فانی ہے مارا سراں پر کھلی موت نے۔ مارو اقبال عظیم چودھری ورانا فضل کو سجن بے تباہ کھس گئی۔ موت نہ موت آوے یا ربا اس کا مان بھی ٹوٹے، موت نہ موت آوے یا ربا اس کا مان بھی ٹوٹے، زندگی کا ارمان ہمیشہ اس کے ٹوٹے۔ 15 اپریل 2019 تو پیچھے وہ اپنا آخری سفر کی تیاری میں لگا رہا جب پہلی بار انہوں نے دل کی تکلیف کو سامنا کرنا پیو، پر ماری سمجھ میں یہ گل کدے بھی نہ آئی تے نہ اس گمان ہم تے اسے گمان میں رہا آج نہ تے کل پھر اٹھ کے مارے نال ان راہیں پر ٹریں گا، انہی راستوں میں جن پہ کبھی تم تھے ساتھ ملے۔ مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں؟ بترا ہسپتال دلی میں اوپن ہارٹ سرجری کے ٹھیک 2 سال 10 دن بعد 12 دسمبر معاف کریے 2021 کی سویر مارے واسطے غم کو پہاڑ بن کے کھڑی تھی۔ اپنی اس لمبی بیماری کا عرصہ میں کدے کوئی گلو نہیں کیو، ہائے نہیں کری، تڑفاٹ نہیں کیو، چپ چاپ سارا کچھ برداشت کرتا رہا۔ پتہ واسطے آن والا برادری کا لوکاں گرائیاں تو یاراں دوستاں نہ کھلا متھے جی آیاں کہتا تے کچھ کھا کے جان کی تاکید کرتا رہتا۔ ہوں روز دیہڑی کی ساری مصروفیات کام کار لوکاں نال ملاقات تے واقعات شام نہ ان کا سرانہ نال بحث کے سنام تو کدے کدے کوئی سوال کرے تھا نہ چپ چپیتا سنتا رہتا۔ ایک دیہڑے ورزش کرنے واسطے عرض کری
تو فرمایا نہ کر سمجھیا کر میری اس جنگ نہ درد ہے. میں عرض کری کدے میرے واس چلے تو چھکی لا کے ایک ہی کوٹ ماں کھارو سارو درد پی کے کنارے پہ ہو رہا ہوں پر کیا کروں بے بسی ہے. کچھ چیر میرا منہ درد دیکھتا ہے. پھر فرمایا چلو جو رب کی مرضی. جب تک ہوا میں درد کسی دل کو بات ہو چپ نہ اٹھی علامہ فخر حضرت کے گوجری مجلس ادب 1988 میں عظیم صاحب کی مہربانی کرنا تیار ہوئی تو وہ تمہیں نہیں کہہ سکتے. معاف کریو تھوڑی پڑھل من بے شک